جی نکال لی ہو؟ ہدایت النام نکال لی ہے؟ ہاں جی چلے اچھا جی. فصل الظروف المبنیۃ علی اقسام. ہم کچھ اس مبنی اسم کی قسمیں پڑھ رہے تھے، کچھ قسمیں گزر چکی ہیں، انہی قسموں میں سے ایک قسم یہ ظروف مبنی ہے، یہ بھی مبنی ہے. اچھا کچھ ظروف مبنی ہے، سارے ظرف مبنی نہیں ہے. اسے کیا کہا؟ الظروف المبنیۃ علی اقسام. جو ظروف مبنی ہے نا وہ چند قسموں پر ہیں. ظروف مبنیہ کی چند قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. منہا ان چند قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے ما قطع عن الاضافۃ بأن حذف المضاف الیہ كقبل وبعد وفوق وتحت. قال اللہ تعالی للہ الامر من قبل ومن بعد. ان قسموں میں سے ایک قسم وہ ظروف ہیں جو لازم الاضافت ہیں، سمجھے؟ ان میں یعنی ان ظروف کا مضاف ہونا لازم ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مضاف نہ ہو. ان کی اضافت لازم ہے. وہ الگ بات ہے کہ کبھی ان کا مضاف الیہ نظر آئے گا، کبھی مضاف الیہ حذف ہو جائے گا، لیکن وہ ہوگا ضرور، وہ لازم الاضافت ہے. وہ ہمیشہ مضاف ہوں گے، اور کبھی ان کا مضاف ذکر ہوگا، کبھی مضاف الیہ ذکر ہوگا، کبھی مضاف الیہ حذف ہو جائے گا. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ مضاف الیہ نظر نہیں آ رہا لہٰذا یہ مضاف ہی نہیں ہے، تو ہم نے تو سنا تھا یہ لازم الاضافت ہے، تو یہاں تو مضاف الیہ نظر نہیں آ رہا تو اس لیے یہ مضاف ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ میں؟ ہے یہ لازم الاضافت، ہمیشہ مضاف ہوں گے. باقی مضاف الیہ کبھی نظر آئے گا، کبھی موجود ہوگا، اور کبھی محذوف ہوگا. یہ دونوں صورتیں ہیں. نہ نظر آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اب جن ہمیں نظر آتے ہیں اس کا مطلب ہے ہی نہیں، فرشتے نظر آتے ہیں اس کا مطلب ہے ہی نہیں، جنت نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے ہی نہیں. نہیں نہیں، نہ نظر آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، سمجھے؟ وہ ہے لیکن محذوف یہ بھی ہو سکتا ہے. خیر، ما قطع عن الاضافہ. اچھا ان ظروف مبنیہ میں سے ایک قسم وہ بھی ہے کہ جو ظروف لازم الاضافت ہے، ان کے لیے مضاف ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے. ان کے ہاں اس میں پھر تین صورتیں بن جائیں گی. صرف ایک صورت میں وہ ظروف مبنی ہوں گے، دو صورتوں میں وہ معرب بن جائیں گے. کون سی صورت مبنی بنے گی اور کون سی تین صورتیں بنے گی؟ کہتے وہ تین صورتیں یہ بن جائیں گی جیسے قبلو، بعدو، فوقو، تحتو. یہ تین ظروف ہیں، یہ ظروف لازم الاضافت ہے، ان کا مضاف ہونا لازم ہے. مضاف الیہ میں تین شکلیں بن جائیں گی. وہ کیا تین شکلیں بنیں گی؟ مضاف الیہ یا مذکور ہوگا یا محذوف ہوگا، سمجھے؟ اگر مضاف الیہ مذکور ہو یہ ایک شکل ہے، پھر بھی یہ معرب ہے، یہ قبل و بعد یہ ظروف. اور اگر مضاف الیہ محذوف ہو پھر دو صورتیں ہیں کہ مضاف الیہ محذوف ہے لیکن مراد اور نیت میں ہے یا نہیں. اگر وہ نیت میں نہیں ہے، نسیم منسیہ ہے، پھر بھی یہ معرب ہے. صرف ایک صورت میں مبنی ہے یہ ظروف جب مضاف الیہ محذوف بھی ہو، پہلی شرط، اور دوسری شرط یہ کہ وہ نیت میں بھی ہو، تب یہ مبنی ہوں گے ورنہ یہ معرب ہوں گے. سمجھے؟ دیکھیں منہا ظروف مبنیہ میں سے ایک قسم یہ ہے ما قطع عن الاضافتی. نہیں سمجھ؟ جس کو اضافت سے کاٹ دیا گیا ہو، یعنی اس کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہو. اضافت سے کاٹنے کا کیا معنی؟ اس کی صورت بیان کریں بِأَنْ حُذِفَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ، اس کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہو. سمجھے؟ کہ قبل و بعد و فوق و تحت یہ چار ظروف ہیں، سمجھے؟ اور یہ لازم الاضافت ہے. یہ کب مبنی بنیں گے؟ جب ان کو اضافت سے کاٹ دیا گیا ہو، یعنی مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہو. اور مضاف الیہ محذوف تو ہے لیکن منوی ہے، نیت میں ہے. یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو مبنی بن جائیں گے.
ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، یہ قرآن مجید میں ہے۔ اب قبلو کے بعد مضاف الیہ مذکور ہے، محذوف ہے، اور نیت میں ہے یا نہیں؟ بالکل نیت میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اے من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، یہ کل شیء مضاف الیہ محذوف ہے لیکن نیت میں ہے۔ وہ کیا؟ اللہ ہی کے لیے حکم ہے ہر چیز سے پہلے بھی اور ہر چیز کے بعد بھی۔ یہ ہر شے یہ مضاف الیہ تھا، یہ نیت میں تھا لیکن لفظوں میں محذوف تھا، تو محذوف بھی ہے، نیت میں بھی ہے مضاف الیہ، تو اب یہ مبنی بر ضم ہو جائے گا، للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اگر یہ معرب ہوتا تو من تو حروف جار میں سے ہے، وہ تو چاہتا ہے میں زیر دے دوں، تو جار آنی چاہیے تھی قبل کے اوپر اگر یہ معرب ہوتا۔ من بعدو، من بھی حروف جار میں سے ہے، بعدو پر پیش نہیں آنی چاہیے تھی، زیر آنی چاہیے تھی، کیوں پیش آئی؟ مبنی ہے۔ کیوں مبنی ہے؟ دونوں شرطیں پائیں، مضاف الیہ محذوف بھی ہے اور نیت میں بھی ہے۔ اچھا کب مبنی ہوگا؟ ھذا اذا کان ایک تو یہ محذوف و مضاف الیہ، اور دوسرا ھذا یہ مبنی اس صورت میں ہوگا جب دوسری شرط بھی پائی جائے، وہ کیا؟ اذا کان المحذوف، جو مضاف الیہ محذوف ہے، منویا للمتکلم، وہ متکلم کی نیت میں بھی ہو، محذوف بھی ہو مضاف الیہ اور متکلم کی نیت میں بھی ہو، تب وہ مبنی بنے گا۔ وَإِلَّا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اڑ گئی، کیا کہ مضاف الیہ محذوف ہی نہیں تھا ان چار کا، تب بھی وہ معرب، یا محذوف تو تھا لیکن نیت میں نہیں تھا، تب بھی معرب۔ اسی کا وَإِلَّا، اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائے گی تو معرب ہو جائے گا۔ وَعَلَى هَذَا قُرِئَ، اسی لیے اس آیت کی ایک قرات اور بھی ہے، لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلٍ وَمِن بَعْدٍ، اس کو معرب بھی پڑھا گیا، من نے جر دے دیا، کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ اس کا نیت میں ہی نہیں، ہمیں نہیں پتا کیا ہے مضاف الیہ، تو جب مضاف الیہ محذوف تو ہے لیکن نیت میں نہیں، تو کیا بن جائے گا؟ معرب۔ تو یہ دوسری آیت معرب والی بھی ہے، جب مضاف الیہ نیت میں نہ تصور کریں ہم تو یہ معرب بن جائے گا، اور اگر اس کو نیت میں مان لیں تو پہلی آیت مبنی والی بھی ٹھیک ہے۔ وَتُسَمَّ الْغَایَاتِ، اور یہ جو ظروف ہیں جو لازم الاضافت ہیں، ایک صورت میں معرب اور دو صورت میں مبنی ہیں، ان کو غایات بھی بولتے ہیں۔ ظروف بھی نام ہے اور دوسرا نام ان کا غایات بھی ہے۔ غایات جمع ہے غایہ کی، غایہ بولتے ہیں انتہا کو، تو ان کو غایہ کیوں بولتے ہیں؟ ان کو غایات اس لیے بولتے ہیں، اچھا جی، ان کو غایات کیوں بولتے ہیں؟ ان کو غایہ کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کلام اس مضاف پر آ کر ختم ہو رہی ہے، یہ کلام کی انتہا بن گیا ہے، نہیں سمجھ؟ ورنہ تو بعد میں مضاف الیہ بھی تھا، تو مضاف الیہ کو ذکر کرنا چاہیے تھا، مضاف الیہ پر کلام ختم ہونی چاہیے تھی، سمجھے؟ اصل تو کلام کی انتہا ہو رہی تھی مضاف الیہ پر، لیکن جب مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا، سمجھے، تو اب یہ جو مضاف ہے یہی کلام کی غایت اور انتہا بن گیا جی، اب یہی انتہا بن گیا جی، یہی کلام آ کر ختم ہو رہا ہے، اس لیے اس کا نام غایات ہے۔ میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہوگی جی۔ جی استاد جی، ایک صورت مبنی، دو صورت معرب، وہ جو جی دو وجوہات تو سمجھ آئی، مبنی ہوا ہے جب ہم نے تصور کر لیا ہے کہ اس کا معذوف ہے مضاف الیہ اور نیت میں ہے، جی، معرب اس وقت اور ہوگا کہ اگر جب معذوف ہی نہیں ہے، جی اگر محذوف ہی نہیں ہے مضاف الیہ تب بھی معرب، اور معذوف تو اگر ہے لیکن نیت میں نہیں تب بھی معرب ہے۔ ٹھیک ہے، باقی دونوں صورتوں میں کہ وہ مذکور ہو جائے تب بھی معرب ہو جاتا ہے، اور ہاں جی، ذکر نہ محذوف ہو کیا اور نیت میں نہ ہو، ہاں تو پھر بھی معرب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نسیہ منسیہ ہو نا، نسیہ منسیہ کا معنی نیت پہ نہ ہو تب بھی معرب ہو۔ قرآن مجید بھرا ہوا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح، کذبت قبلہم، اب آپ نے دیکھا مبنی پر ضم نہیں ہے کیونکہ قبلہ مضاف ہے، ہم اس کا مضاف الیہ ہے، یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ مضاف الیہ مذکور ہے۔ جی ثم تولیتم من بعد ذلک،
سمجھے؟ اس کے بعد پھر یہودی پھر گئے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کو. ثم تولیتم من بعد ذلک، من نے جر دی ہے بعدی کو، معرب ہے. کیوں؟ بعدی مضاف ہے، ذالک مضاف الیہ مذکور ہے لفظوں میں. قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس سے. یعنی مضاف مبنی الیہ کے کب اوپر ہوگا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. مضاف الیہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ اگر لفظوں میں موجود تب بھی یہ قبل و بعد معرب معرب، اور اگر معذوف لیکن نیت میں نہیں تب بھی معرب، اور اگر معذوف بھی ہے نیت میں بھی ہے تب مبنی بنے گا. جی کلیئر ہوگی بات؟ جی ٹھیک. اچھا جی. ومنہا، اسی طرح انہی ظروف مبنیہ میں سے ایک حیثو بھی ہے. حیثو بھی ظرف ہے، ظرف مکان، ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے. حیثو بنی، یہ بھی مبنی ہے. بنیت، اس کو بھی مبنی قرار دیا گیا. یہ کیوں مبنی ہے؟ تشبیہا لہا بالغایات، یہ بھی انہی غایات کے مشابہ ہے. کس چیز میں مشابہ ہے؟ جیسے یہ لازم الاضافت وہ بھی لازم الاضافت، جیسے یہ چار ظرف ان کا مضاف ہونا لازم ہے، اسی طرح حیثو کے ساتھ بھی مضاف ہونا لازم ہے. تو سمجھے؟ تو لزوم اضافت کے اعتبار سے یہ مشابہ ہو گیا حیثو کس کے ساتھ؟ ان چار کے ساتھ. لملازمتها الاضافت الى الجمل، سمیری اس کے مشابہ ہو گیا. جیسے وہ لازم الاضافت ایسے یہ لازم الاضافت. تو جب یہ اس کے مشابہ ہو گیا ان چار کے، تو وہ تو چار مبنی تھے، یہ بھی مبنی ہو جائے گا. سمجھے؟ لملازمتها الاضافت الى الجملة في الاکثر. اچھا یہ کیوں ان کے مشابہ ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ بھی اضافت لازم ہے، لیکن تھوڑا سا فرق بھی ہے. تھوڑا سا فرق بھی ہے. وہ فرق کیا ہے؟ کہ یہ اکثر جملے کی طرف مضاف ہوگا. قرآن مجید سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اب لا یعلمون فعل، واو فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا حیث کا، تو یہ جملہ مضاف الیہ بنے گا. یہ اکثر جملے کی طرف مضاف ہوگا. اب آپ دیکھو نا، من حیث لا یعلمون، حیث پہ پیش آ رہی ہے، حالانکہ من جارہ اس کے اوپر داخل ہے. تو من تو چاہتا تھا کہ میں زیر دوں، حیث کا پیش آ رہی ہے. کیوں مبنی ہے؟ کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ یہ ان چار غایات کے مشابہ ہے. تو جب یہ ان کے مشابہ، تو وہ تو مبنی تھے، تو یہ بھی مبنی بن جائے گا. جب یہ ان کے مشابہ ہو گیا تو جو حکم ان کا وہ اس کا، وہ مبنی تو یہ بھی مبنی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھا یہ جملے کے مشابہ، یہ ہمیشہ جملے کی، یہ اکثر جملے کی طرف مضاف ہوگا. کس کی طرف مضاف ہوگا؟ جملے کی طرف. جی تو یہ اچھا، مشابہت کی جب وجہ اب سے یہ اس بات طرح سننے والے جی، اس کے زمانے کی وجہ مشابہت ہے پچھلے غایات کے ساتھ، اس میں مضاف مشابہت، الیہ. غایات مبنی ہے تو جو مبنی کے مشابہ ہوگا وہ بھی تو مبنی ہوگا نا. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا یہ دیکھیں، اب دیکھیں کہ جب یہ جملے کی طرح مضاف ہے نا، تو جملہ مضاف الیہ بن گیا. تو جملہ تو مبنی ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر اعراب تو ظاہر نہیں ہوتا. جملے کے اوپر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، مفرد کے اوپر اعراب ظاہر ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ تو جب یہ جملے کی طرف مضاف ہو گیا تو جملہ اس کا کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ ہو گیا. اور مضاف الیہ پر اس کا اثر اور عمل ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ وہ مبنی ہوتا ہے. تو جب اس کا عمل جملے کے اوپر ظاہر نہیں ہوا تو گویا مضاف الیہ ہے ہی نہیں. جب مضاف الیہ ہے ہی نہیں تو اس کے اندر جب مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو وہ کیا ہوتا تھا؟ اور نیت میں ہو تو وہ مبنی. تو اس کا بھی گویا مضاف الیہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جملہ مضاف الیہ، تو جملے کے اوپر تو اعراب نہیں آتا، وہ تو مبنی ہے. تو اس کا عمل ظاہر نہیں ہوتا جملے پر، یہ زیر نہیں دے گا جملے کو. جب نہیں دے رہا، اثر ہی نہیں کر رہا جملے کے اوپر، تو گویا جملہ ہے ہی نہیں. جملہ نہیں تو مضاف الیہ نہیں. تو مضاف الیہ نہ ہو تو قبل و بعد کیا ہوتا تھا؟ ظرف تھا، وہ مبنی. تو اس کا بھی نہیں تو یہ بھی مبنی. سمجھے؟ یہ ایک میں نے گویا وجہ بھی آپ کو بتلا دی اس کے مبنی ہونے کی. وقت تضاف الى المفرد، ہاں کبھی کبھی یہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہوگا، کہ قول الشاعر اما ترى حيث سهيل طالعا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ حیث ظرف کے لیے ہوتا ہے نا، سہیل ستارے کے طلوع ہونے کی جگہ کو نہیں دیکھا.
سمجھے کیا معنی؟ وہ تو بڑا روشن ستارہ ہوتا ہے، وہ تو سمجھو آگ کے شعلے کی طرح روشن ہوتا ہے، تو اس کے طلوع ہونے کی جگہ تو انہیں نہیں دیکھی۔ اب یہ جگہ میں کس کا معنی کر رہا ہوں؟ حیثو کا۔ اب یہ سہیلن کی طرف مضاف ہے، سہیلن مضاف الیہ تو مفرد ہے، یہ بہت کم ہے، یہ شاذ ہے کبھی کبھی، ورنہ اکثر جو یہ مضاف ہوگا جملے کی طرف ہی ہوگا۔ اسی لیے اے مکان سہیلن، تو یہ مکان کس کا معنی کیا؟ حیثو کا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا سہیل ستارے کی جگہ؟ کون سی جگہ؟ طالعاً طلوع ہونے کی جگہ، کہ وہ کہاں سے طلوع ہوتا، وہ نہیں دیکھی تو نے؟ تو یہاں ہمارا مقصد یہ ہے کہ سہیل مفرد ہے اور حیثو کا مضاف الیہ ہے، تو کہنا ٹھیک ہو گیا، اکثر جملے کی طرف ہوگا، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی مفرد کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، وَشَرْطُهُ أَن يُضَافَ إِلَى الْجُمْلَةِ، ہاں یہ بات آگئی، حیثو کے مبنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ جملے کی طرف مضاف ہو، تب مبنی ہوگا، ورنہ یہ معرب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ جملے کی طرف مضاف ہے تو جملہ مضاف الیہ گویا ہے ہی نہیں، میں نے بھی بتا دیا۔ تو جب مضاف الیہ نہیں ہے تو قبل و بعد کے مشابہ ہو گیا، جب ان کا مضاف الیہ نہیں ہوتا تھا تو وہ مبنی ہوتے تھے، تو اس کا بھی گویا نہیں ہے تو یہ بھی مبنی ہو جائے گا۔ تو جملے کی طرف مضاف ہوگا تو مبنی ہوگا، ورنہ نہیں۔ سمجھے؟ اسی طرح وَمِنْهَا، انہی ظروف مبنیہ میں سے ایک ظرف اضابی ہے، ظروف مبنیہ میں سے ایک ظرف اضابی ہے، یہ بھی مبنی ہے، یہ ظرف زمان ہے، سمجھے؟ وہی للمستقبلی، یہ اذا کہے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی مستقبل ہے، یہ ماضی پر بھی داخل ہونا اس کو بھی مستقبل کے معنی میں داخل کر دے گا، یہ بھی مبنی ہے، اذا بھی، یہ بھی ظروف ہے۔ اس میں مبنی کی قسمیں چل رہی ہے نا، تو یہ اذا بھی مبنی ہے، معنی کیا ہے؟ مستقبل کے لیے آتا ہے، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اگرچہ یہ ماضی کے اوپر ہی داخل ہو، ماضی پر بھی داخل ہوگا نا، صار مستقبلا، اذا اس کو بھی مستقبل کر دے گا۔ یہ جیسے مثال قرآن مجید کی آیت اذا جاء نصر اللہ، یہ اذا ظرف کے لیے ہے، ظرف زمان۔ کیا معنی کریں گے آیت کا؟ جس وقت اللہ کی مدد آئے گی، یہ آئے گی ترجمہ کیا ہے میں نے آپ کے سامنے، حالانکہ جاء ماضی ہے، جس وقت اللہ کی مدد آئی تو نہیں ابھی، جب یہ آیت اتری اس وقت تو مدد نہیں آئی تھی، یہ تو پہلے ہی پیشن گوئی کر دی گئی تھی اس کو کہ مدد آئے گی، تو جب آئے گی تو پھر آپ نے کام یہ کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، اس کا مطلب آپ کا وقت قریب ہے جی، اب آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا مقصد پورا ہو گیا جی، اللہ کا دین پھیل گیا جی، جب اللہ کی مدد آ جائے گی فتح مکہ ہو جائے گا جی۔ اذا جاء نصر اللہ، اب یہ اذا ہے، جاء ماضی پر داخل ہے، لیکن اس نے ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیا، سمجھے؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی، تو ایک معنی تو اس کا مستقبل ہے، وَفِيهَا مَعْنَى الشَّرْطِ، یہ شرط کے معنی میں بھی اذا استعمال ہوتا ہے، یہ بھی بہت کثیر ہے، سمجھے؟ وَيَجُوزُ أَن تَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةَ الْإِسْمِيَّةُ، أَن تَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ، سمجھے؟ تو کہتے ہیں یہ شرط کے معنی میں بھی اذا استعمال ہوتا ہے، تو جس وقت یہ شرط کے معنی میں استعمال ہوگا نا، سمجھے؟ تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جملہ فعلیہ آئے، کیونکہ شرط جملہ فعلیہ ہوتا ہے، فعل شرط ہوتا ہے، اگر تو آیا، اگر تو کمرے میں داخل ہوئی طلاق ہے تو داخل ہونا تو فعل ہے، اگر تو سوئی تو پھر یہ ہو جائے گا، اگر تو عمرے پہ چلی گئی تو میں تجھے گفٹ دوں گی، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ جانا آنا یہ فعل ہی ہمیشہ شرط بنتا ہے، تو جب یہ شرط کے معنی میں ہوگا اذا، پھر بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جملہ فعلیہ آئے، فعل آئے، لیکن اس کے بعد جملہ اسمیہ آنا یعنی اسم آنا بھی جائز ہے، کیونکہ اس کی وضع شرط کے لیے نہیں ہے، اس کی وضع تو ظرف کے لیے ہے، اس لیے اس کے بعد اسم بھی آ سکتا ہے، اگر اس کی وضع ہی شرط کے لیے ہوتی پھر فعل آنا ضروری تھا، کیونکہ شرط فعل ہی بن سکتا ہے، لیکن
اس کی وجہ چونکہ ظرف کے لیے ہے، شرط کے لیے نہیں ہے، تو پھر اسم بھی آ سکتا ہے، اس کے بعد فعل بھی آ سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، فعلیہ بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر فعل کے معنی شرط کے معنی میں ہے نا، پھر بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جملہ فعلیہ ہے. دیکھ لیں، آتی کا اذا الشمس طالعۃ، یہ شرط کے معنی میں، میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا. جب صبح دن چڑھے گا نا، میں اس وقت تیرے پاس آ. کیا مانا؟ جس وقت. یہ اذا الشمس طالعۃ، الشمس مبتدا طالعۃ، یہ جملہ اسمیہ شرط بن رہا ہے، نہیں سمجھ میں آئی؟ اور آتی کا اس کی جزا ہے، میں اس وقت آؤں گا جس وقت سورج طلوع ہوگا، جملہ اسم. لیکن بہتر فعلیہ ہے وہ کیا؟ آتی کا اذا طلعت الشمس، میں آؤں گا تیرے پاس جس وقت سورج طلوع ہوگا. یہ شرط ہے. جہاں شرط آئے گی نا، وہاں دو جملے آئیں گے، ایک شرط بنے گا، ایک جزا بنے گی. یہی کرینہ ہے کہ اذا شرط کے لیے ہے. یہ دو معنی ہو گئے. کبھی کبھی اذا سمجھے وہ شرط کے لیے نہیں بلکہ مفاجات یعنی اچانک کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد مبتدا ہے. کیوں؟ تاکہ شرط میں اور مفاجات میں فرق ظاہر ہو جائے. سمجھ آئی؟ جیسے مثال، خرجتو، میں نکلا، اچانک درندہ کھڑا تھا. خرجتو فاذا السبع واقف، میں نکلا اچانک درندہ. یہ اچانک کس کا معنی کیا ہے؟ اذا کا. یہ اس معنی میں بھی آتا ہے، شرط کے معنی میں بھی آتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اس کے علاوہ ظرف کے معنی میں بھی آتا ہے. تو جیسا کرینہ ہوگا ویسا معنی مراد لے لیں گے. جی بات میرے خیال میں کلیئر ہو گئی. جی آپ کو صاف ہو گئی؟ جی جی ہو گئی. کلیئر ہے نا؟ کوئی چیز پوچھی تو نہیں اس حوالے سے؟ نہیں اس کی. اچھا ایک منٹ، یہ ایک چھوٹا سا رہ گیا از بھی. وَمِنْهَا، اسی طرح ان ظروف مبنیہ میں سے ایک قسم از بھی ہے. وَهِيَ لِلْمَاضِي، یہ از ماضی کے لیے آتا ہے، اذا کا الٹ. وہ مستقبل کے لیے، یہ ماضی کے لیے ہے. سمجھے؟ وَتَقَعُ بَعْدَهَا الْجُمْلَتَانِ، یہ بھی شرط کے معنی میں ہے، لیکن یہ جس پر داخل ہوگا اس کو ماضی کے معنی میں کر دے گا. اور اس کے بعد جو ہے دو جملے آتے ہیں، ایک اسمیہ اور دوسرا فعلیہ. اس کے بعد بھی دونوں جملے آ سکتے ہیں. سمجھے؟ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، فعلیہ بھی آ سکتا ہے. جیسے دیکھ لیں، جئتک اذ طلعت الشمس، میں تیرے پاس آیا جس وقت سورج طلوع ہوا. جس وقت سورج طلوع ہوگا یہ معنی نہیں ہے، یہ از ماضی کے معنی میں ہے. اذا ماضی پر بھی آئے گا تو مستقبل کر دے گا. یہ فرق آ گیا دونوں کا. تو اب یہ تو جملہ فعلیہ پر داخل ہو گیا، اور ہم نے کیا کہا تھا؟ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے. جئتک اذ الشمس طالعۃ، یہ اذا نہیں، یہ از ہے. جئت، میں تیرے پاس آیا جس وقت سورج طلوع ہوا، ماضی کے معنی میں کر دیا اس کو. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آگے اینا اور انا وہ دوسری بیچ شروع ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ پھر کل دیکھ لیں گے. اب آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اپنے اگلے سبق سے پہلے نماز پڑھ لیں، پھر اس کا اچھے طریقے سے تکرار کر لیں. نماز کا بالکل وقت ہو گیا.